السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ کوئی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں شعر نمبر 3 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 3 کیا ہے؟ شعر نمبر 3 یہی ہے کہ میری زباں پہ شکوہ اہل ستم نہیں، میری زباں پہ شکوہ اہل ستم نہیں، مجھ کو جگا دیا، مجھ کو جگا دیا، یہی احسان کم نہیں۔ میری زباں پہ مطلب یعنی میری زبان پہ، شکوہ کے مطلب ہے یعنی میری زبان پہ، شکوہ کا مطلب ہے یعنی گلہ کرنا، شکایت کرنا۔ شکوہ کے معنی شکایت، گلہ۔ اہل ستم، اہل کا مطلب یعنی اہلیت رکھنے والا، اہل ستم یعنی ستم کرنے والے، یعنی ظلم کرنے والے۔ مجھ کو جگا دیا، یعنی مجھ کو جگا دیا مطلب میں جاگ گیا، میں چوکنا ہو گیا، میں ہوشیار ہو گیا، میں ایکٹیو ہو گیا، یہی احسان کم نہیں۔ مطلب یعنی یہ نیکی بڑی نیکی ہے، یہ کم احسان نہیں ہے، یعنی احسان کا مطلب نیکی۔ اس شعر کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے دوستوں کی بے وفائی پر، میں اپنے دوستوں کی بے وفائی پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے حقیقت سے آشنا کر دیا۔ تو یہ جو غزل ہے، تو اس غزل میں پہلے شعر میں بھی مطلب یہاں پہ انہوں نے کچھ کہا تھا کہ بے فائدہ عالم نہیں، بیکار غم نہیں، توفیق دے خدا تو یہ نعمت بھی کم نہیں۔ یہاں پہ مطلب یہ شعر اس طرح ہے کہ میری زبان پہ شکوہ اہل ستم نہیں، مجھ کو جگا دیا، یہی احسان کم نہیں۔ تو بہرحال اس شعر کا جو مفہوم تھا وہ یہی تھا۔ اب اس شعر کی جو تشریح ہے وہ آپ کو اس شعر کی تشریح کی طرف لیے چلتا ہوں، لیکن میرے چینل پہ ہر نئے آنے والوں کو چاہیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور بیل آئیکن بٹن بھی ضرور دبائے تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ اس شعر کی جو تشریح ہے وہ کچھ یوں ہے کہ شاید اس شعر میں جگر مراد آبادی ایک روایتی موضوع کو نئے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور انہوں نے ایک نیا پن بھی پیدا کیا اور ایک جدت بھی انہوں نے پیدا کیا اور سادگی بھی مطلب ان کی شاعری میں دکھائی دیتی ہے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ جس میں مطلب جدت بھی ہے، سادگی بھی ہے اور سب کچھ ہے۔ مطلب شعر کہتے ہیں کہ میری زبان پر یعنی اہل ستم یعنی ظلم کرنے والے، یعنی میری زبان پر اہل ستم کی کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ مطلب میں کوئی شکایت نہیں کر رہا، میں کوئی گلہ نہیں کر رہا اور میں اپنے دوستوں سے بدظن نہیں ہوں، یعنی مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، مجھے کوئی گلہ ہے ہی نہیں، گلہ ہے ہی نہیں۔ اور اہل ستم کا یعنی اہل ستم کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے والے۔ اب ظلم کرنے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جن میں عزیز و قارب یعنی جن میں دوست بھی ہو سکتے ہیں اور عزیز و قارب بھی ہو سکتے ہیں، مطلب یعنی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں یا شاعر کا محبوب بھی اس میں ہو سکتا ہے، کیونکہ شکوہ یا گلہ کا کوئی تعلق غیر اور دشمنوں سے تو نہیں ہوتا۔ مطلب وہ بندہ جسے آپ جانتے نہیں ہیں، تو جس کو آپ جانتے نہیں ہیں تو اس سے آپ کیا گلہ کر سکتے ہیں؟ کسی اور سے گلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ غیر اور دشمن دونوں سے انسان محتاط ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو شکوہ نہ کرنے کا دعویٰ شاعر اپنوں سے کر رہا ہے جس سے اس کا گہرا تعلق اور رشتہ ہے اور ناتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جس سے انسان کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اپنوں سے کیا جاتا ہے۔ تو جب اپنے ہوں، اپنوں میں چاہے دوست ہو، چاہے عزیز و قارب ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے دوست ہو، چاہے محبوب کیوں نہ ہو، تو ان سے گلہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے لوگوں سے گلہ تو نہیں کر سکتے کوئی بھی بندہ، اور جن سے اس کو امید نہیں تھی، یعنی جن لوگوں سے ان کو امید نہیں تھی، ان کے دل میں یہ بات نہیں تھی، یہ ان کے ذہن میں یہ خیال نہیں تھا، کوئی گمان نہیں تھا، اور وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، وہ ان کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ اڑ گئی یوں وفا زمانے سے، اڑ گئی یوں وفا زمانے سے، کبھی گویا کسی میں تھی ہی نہیں۔ مطلب
یعنی اس زمانے سے یہ وفا ایسا ختم ہو گیا کہ اڑ گئی یوں وفا زمانے سے، مطلب زمانے سے وفا اس طرح غائب ہو گئی کہ لوگ وفا نبھاتے نہیں، کبھی گویا کسی میں تھی ہی نہیں۔ مطلب اس طرح یہ لگتا ہے کہ وفا کسی کے اندر، یا وفا کا جذبہ کسی کے اندر تھا ہی نہیں۔ اور دوسرے مصرعے میں اس کی ایک وضاحت بھی کر رہے کہ مجھے اپنوں سے شکوہ اس لیے نہیں ہے، مجھے اپنے اپنوں سے شکوہ گلا اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ احسان کم ہے کہ انہوں نے میری آنکھیں کھول دی، مجھ حقیقت سے آشنا کر دیا اور مجھے حقیقت سے باخبر کر دیا، مجھے اس حوالے سے خبر پہنچی، مجھے پتہ چل گیا، مجھ پہ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں، آئندہ میں احتیاط کروں گا، آئندہ ایسی غلطی نہیں دہراؤں گا۔ تو یعنی شاعر نے اپنوں کے ظلم و ستم اور ان کے ظلم و ستم میں سے بھی ایک مثبت پہلو نکال لیتے ہیں، اور یہ ایک شاعر کا کمال بھی ہوتا ہے کہ ایک مطلب جب کسی پہ یعنی مطلب ظلم ہو رہا ہوتا ہے، یا کسی پہ مصیبت آ رہی ہوتی ہے، یا کسی پہ مصیبت ہوتی ہے، کوئی مصیبت کا شکار ہوتا ہے، تو مصیبت کے شکار لوگ اگر اس وقت اگر وہ دوسروں کو چھوڑتے ہیں، ان کے کام نہیں آتے، مطلب دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے، تو لہٰذا اگر لوگ ان کو چھوڑتے ہیں تو کم از کم یہ شاعر اس سے ایک مثبت پہلو نکالتے ہیں، اور مثبت پہلو یہ ہے کہ ان کے ظلم و ستم سے مجھے حقیقت کا علم ہو گیا ہے، مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ مطلب یعنی یہ میرے یعنی میری خوشی میں اگرچہ شامل ہوں گی، لیکن اگر میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوں گا تو میرے ساتھ یہ پھر میرے ساتھ مدد نہیں کریں گے، پھر یہ لوگ میرے ساتھ ممد و معاون نہیں ہوں گے، لہٰذا ممد و معاون کا مطلب یعنی مددگار نہیں ہوں گے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ نہیں شکوہ مجھے کچھ بے وفائی کا تیری ہرگز، نہیں شکوہ مجھے کچھ بے وفائی کا تیری ہرگز، گلہ تب ہوا اگر تو نے کسی سے بھی نبھائی ہو، یعنی گلہ تب ہوا گر تو نے کسی سے بھی نبھائی ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شعر کا ایک پہلو مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ آج کل کے دور میں کسی پر اعتبار کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ انسان جس کو اپنا دوست، اپنا ہمدم، اپنا جگری سمجھتا ہے، نہ جانے وہ زندگی کے کس مقام پر، کس دوراہے پر، کس راستے پر آپ کو دھوکہ دیے جائے، آپ کو دھوکہ دے۔ اس لیے انسان کو زندگی کے ان حقائق کو، ان حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ مثلاً کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ ہے، ایک دوست ہے، اس پہ آپ کا 100% سے بھی زیادہ یقین ہے کہ یار یہ دوست میرے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا، یہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، یا یہ میرا شانہ بشانہ کھڑا ہوگا اور یہ میرے ساتھ مددگار رہے گا، میری ہر مصیبت میں، میرے ہر امتحان میں، میرے ہر مشکل میں یہ میرے ساتھ ساتھ ہوگا۔ لیکن جب آپ پہ کوئی مشکل آ گئی، آپ کو تنہا چھوڑ دیا، تو جب تنہا چھوڑتے ہیں تو مطلب اس تنہائی نے تنہائی میں تنہا میرا ساتھ دیا ہے۔ جس طرح تو ایک شعر ہے کہ اس تنہائی کو اس تنہائی میں تنہا کیسے چھوڑ دوں، اس تنہائی نے اس تنہائی میں تنہا میرا ساتھ دیا ہے۔ بہرحال اس طرح ایک شعر بنتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی پہ اعتبار کرتا ہے، کسی پہ بھروسہ کرتا ہے اور وہ اس کے بھروسے کو نقصان دیتے ہیں، تو لہٰذا ہر انسان کو چوکنا رہنا چاہیے، ہر انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور یہ کسی بھی یہ ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں بھی یہ ایک بندہ ہو سکتا ہے، یا لوگ ہو سکتے ہیں دوستوں میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی مطلب جگہ پہ لوگوں یہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ شاعر کہہ رہے ہیں۔ شاعر کون؟ جگر مراد آبادی۔ تو اصل میں ان کے اوپر مطلب مختلف آزمائشیں تھیں، مختلف مصیبتیں تھیں، مختلف آزمائشوں کا سامنا کر رہے تھے، تو اس وجہ سے مطلب یہ ایک مثبت پہلو نکالتے ہیں، اور کم از کم یہ بتاتے ہیں کہ یار کم از کم تو یہ کہتے ہیں کہ مثلاً یہ جو مصیبت ہے
تو یہ کسی بھی احسان سے کم نہیں ہے، کسی بھی نیکی سے کم نہیں ہے۔ کم از کم یعنی لوگوں کو پتہ تو چل جائے گا، لوگوں کے اندر خلوص کتنا ہے، لوگوں کے اندر ایمانداری کتنی ہے، لوگوں کے اندر میرے لیے مثبت سوچ کتنی ہے، کم از کم اس بات کا پتہ تو چل جائے گا۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور اس شعر کے ساتھ جو آخری ایک شعر اور ہے، تقریباً 2 3 4 میں شعر تو آپ کو سنا دیے، ایک آخری جو شعر ہے وہ یوں ہے، اس طرح ہے کہ جن کی خاطر شہر بھی چھوڑا، جن کی خاطر شہر بھی چھوڑا، جن کے لیے بدنام ہوئے، جن کی خاطر شہر بھی چھوڑا، جن کے لیے بدنام ہوئے، آج وہی ہم سے بیگانے بیگانے سے رہتے ہیں، آج وہی ہم سے بیگانے بیگانے سے رہتے ہیں۔ تو بس اللہ رحم کریں، مطلب یہ جو شاعر ہے تو یہ بہت زیادہ مطلب یہ مصیبتوں کے شکار تھے، اور ظاہری بات ہے کہ ہر انسان پہ برا وقت آ جاتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے مطلب گزر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی آزمائش حل کر دے، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی جو مصیبتیں ہیں، تکالیفیں ہیں، اگر کوئی بندہ مطلب اگر لوگ اسپتالوں میں ہوں، جہاں پہ بھی ہوں، گھروں میں ہوں، بیمار ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہلک امراض سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب کرے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔